قومی کرکٹر شعیب ملک نے دوسری شادی کر لی. اداکارہ ثنا جاوید سے نکاح کی تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے فینس کو خبر دی. ثنا جاوید نے بھی شادی کی تصویر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی. نام بھی بدل کر ثنا شعیب ملک کر دیا. خاندانی ذرائع کے مطابق ثنا اور شعیب کی شادی کی تقریب کراچی میں ہوئی، جس میں دوستوں اور قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی. شوبز اسٹارز اور کرکٹرز کی جانب سے دونوں کو شادی کی مبارکباد. سوشل میڈیا پر نیک خواہشات کا اظہار. شعیب ملک اور ثانیہ مرزا میں علیحدگی ہو چکی. ثانیہ مرزا کے والد نے تصدیق کی کہ ثانیہ مرزا شعیب سے خلا لے چکی ہیں. دونوں سٹارز کی شادی 2010 میں ہوئی، جس کے چرچے پاک بھارت سمیت پوری دنیا میں ہوئے. گزشتہ سال دونوں ستاروں کے درمیان علیحدگی کی خبریں میڈیا کی زینت بنی. چند روز پہلے ثانیہ مرزا نے ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ شادی اور طلاق دونوں ہی مشکل فیصلے ہیں. اپنی زندگی کا مشکل فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں. شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کا 6 سال کا بیٹا بھی ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق بیٹا والدہ ثانیہ مرزا کے پاس ہی رہے گا. ثنا جاوید کی بھی دوسری شادی ہے. ثنا کی 2020 میں گلوکار عمیر جسوال سے شادی ہوئی. شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی کی خبر نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی. دلچسپ پیغامات اور میمز کی بارش. بابر اعظم، شعیب ملک اور سرفراز کی دلچسپ میم کے خوب چرچے. صارفین شعیب اور ثنا کی جی تو پاکستان کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں. ثنا جاوید کے پہلے شوہر عمیر جسوال سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل. صارفین نے شعیب اور ثانیہ کی پرانی یادیں بھی شیئر کی. اظہار رائے کی قدر کرتے تو ملک دولت ہوتا، نہ سیاسی لیڈر پھانسی چڑھتے. پاکستان کے آغاز ہی سے آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگی. قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر ریاست کے سینسر کرنے پر لامتناہی سلسلہ شروع ہوا. ٹیکنالوجی کا دور ہے، ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی. جسٹس اطہر من اللہ کا ورک شاپ سے خطاب. کہا جج کو کبھی کسی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے. کوئی جج سوشل میڈیا کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے. ہم اپنی مرضی کے فیصلے اور مرضی کی گفتگو سننا چاہتے ہیں. سیاسی لیڈر کمزور ہو جائے تو اسے سزا سے پہلے سزا دی جاتی ہے. احتساب عدالت سے جج محمد بشیر نے ریٹائرمنٹ تک رخصت مانگ لی. وزارت قانون و انصاف کو خط لکھ دیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ جج محمد بشیر نے طبیعت ناساز ہونے کے باعث رخصت مانگی. محمد بشیر رواں سال 14 مارچ کو ریٹائر ہوں گے. واحد سیاستدان ہوں جو عوام کی طرف دیکھ رہا ہے. دیگر سیاستدان خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوٹدو میں عوامی جلسے سے خطاب. کہا یہ کہتے ہیں ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کی ندیاں بھی بہا دی ہیں. لاہور میں جہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں وہاں پینے کا صاف پانی نہیں. شو بازی سے کام نہیں چلے گا، ماننا پڑے گا مسائل ہیں. تیر ہی وہ واحد نشان ہے جو شیر کا شکار کرے گا اور اس سازش کو ناکام بنائے گا. 20 نکاتی پروگرام ہوائی بات نہیں. 30 لاکھ گھر بنا کر دکھاؤں گا. کسان کارڈ دیں گے. بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے. آج لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے والوں نے ہم پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے. لانگ مارچ لے کر آئے، ریاست پر حملہ کیا. گھمنڈ اتنا کہ جب عدالت بلائے تو گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہیں. لاڈلے اور لاڈلا بنانے والے خمیازہ بھگت رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں سستی گیس، سستی بجلی، روزگار کی فراہمی اور مہنگائی سے چھٹکارے کا فارمولا نواز شریف کے پاس ہے. استحکام پاکستان پارٹی سے سیاسی اتحاد کیا ہے، ٹکٹیں نہیں دی. چیف الیکشن کمشنر نے لاہور میں پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر حملے کا نوٹس لے لیا. پیپلز پارٹی کی شکایت پر FIR درج. N127 کے صوبائی حلقے میں دفتر پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے باعث دروازوں پر لگے پینافلیکس جل گئے تھے. پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشہ خان کہتی ہیں بلاول کے لاہور سے الیکشن لڑنے پر نون لیگ خوفزدہ ہے. نون لیگ صاف میدان چاہتی ہے، کسی کو مقابلے میں نہیں دیکھنا چاہتی. نون لیگ ابھی تک عوام کے سامنے منشور پیش نہیں کر سکی. الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے پوسٹل بیلٹ کا اجرا شروع کر دیا. اہل افراد 22 جنوری تک اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. درخواست فارم DRO کے دفتر اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے.
ذرائع کا کہنا ہے سرکاری ملازمین اور اہل خانہ جو الیکشن کے دن متعلقہ حلقوں سے دور ڈیوٹی پر ہوں گے، زیر حراست ملزمان، جسمانی معذوری کا شکار افراد ہی پوسٹل بیلٹ سے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ سچائی میں ہی ہماری نجات ہے۔ ہم نے خود کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا۔ عوامی پیسوں سے چلنے والا ہر ادارہ عوام کو جواب دہ ہے۔ جو ادارہ معلومات نہیں دینا چاہتا اسے بتانا ہوگا کیوں نہیں دے رہا۔ چیف جسٹس قاضی پائزیسا کا سیمینار سے خطاب، کہا معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے اور معلومات ہی سے احتساب شروع ہوتا ہے۔ اہم کیسز براہ راست دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور سوال بھی اٹھائیں۔ کوشش ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مقدمات نمٹائیں۔ عدلیہ کی تاریخ کی پہلی سہ ماہی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ کوشش ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو طریقے سے چلایا جائے۔ سپریم کورٹ بار نے ججز کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اعلامیے میں کہا کہ آزادی اظہار ہر شخص کا حق ہے، لیکن اس کی آڑ میں گندی مہم چلانا ناقابل قبول ہے۔ ججوں اور ان کے اہل خانہ کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی نیب کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ 2 رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات بحال، دونوں ملکوں کا سفیروں کو دوبارہ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خارجہ جلیل عباس اور ایرانی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ، سفیروں کی دارالحکومتوں میں واپسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے گفتگو میں پاک ایران برادرانہ تعلقات اور تعاون پر زور دیا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام تعاون کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ ایرانی سفارتکار سید رسول موسوی کا دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے رابطے کا خیر مقدم۔ کراچی کے علاقے ایف بی ایریا بلاک 5 میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، مشتعل افراد کا ٹائر جلا کر احتجاج۔ پولیس کے لاٹھی چارج اور شیلنگ سے 2 افراد کے زخمی ہونے کا دعویٰ۔ پولیس کا کہنا ہے کئی مرتبہ نوٹس دینے کے باوجود بھی زمین خالی نہیں کی گئی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی دوڑ میں سابق کپتان معین خان بھی شامل۔ حکومتی شخصیت کا معین خان سے رابطہ، سابق سربراہ پی سی بی نجم سیٹھی کا نام بھی زیر غور۔ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2% رہنے کا امکان ہے۔ حکومتی زر مبادلہ ذخائر $4.5 ارب سے بڑھ کر $8.2 ارب ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے بارے میں رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق جولائی 2023 سے پاکستان کی معیشت کی سمت درست ہے۔ مئی 2023 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 36% اور اکتوبر 2023 میں 26.8% تھی۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی کارروائی، پڑوسی ملک کے لیے کام کرنے والا انتہائی مطلوب دہشت گرد سید مہدی گرفتار۔ ملزم کے ساتھی رضا جعفری اور عابد رضا مفتی تقی عثمانی پر حملے میں ملوث تھے۔ اتحاد ٹاؤن سے کالعدم ٹی ٹی پی کا دہشت گرد عبدالغفار گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم نے 2011 میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر خودکش حملے کی منصوبہ بندی کی۔ شمالی وزیرستان کے تھانہ میر علی بازار کی حدود سے 4 لاشیں ملی ہیں، شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس کا کہنا ہے لاشوں کے قریب ہی سبزی لے جانے والی 2 گاڑیاں موجود تھیں۔ آج صبح بھی میر علی بازار میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوا تھا۔ گھوٹکی میں 2 قبائل کے درمیان فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق۔ ڈاکوؤں نے 3 افراد کو اغوا کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں گزشتہ شب انور شاہ کے میلے سے واپس آ رہے تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کابینہ کے ہمراہ لاہور کے علاقے مزنگ میں چائے کے ہوٹل پہنچ گئے۔ قوت گویائی سے محروم افراد نے ڈرائیونگ لائسنس کے مسئلے کے حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے ڈرائیونگ لائسنس ایشو کے حل کے لیے پولیس حکام کو احکامات دیے۔
पंजाब में धुंध के 22 हादसात, पत्तोकी में ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। भक्कर में 2 गाड़ियों में तसादुम, 2 अफराद जान से गए, 7 जख्मी। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गजा में इसराइली बमबारी, 24 घंटे में 142 फलस्तीनी शहीद, 277 से जायद जख्मी। सुबह हमला करके 18 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। गजा में गजाई किल्लत का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं फलस्तीनी रियासत का कयाम अब भी मुमकिन है। मौजूदा इसराइली हुकूमत के होते हुए भी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल मुमकिन है। 2 रियासती हल की कई सूरतें हो सकती हैं। इसराइली तैयारों की दमिश्क में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 5 अफराद जान से गए। गजा में इसराइली जारियत के बाद से 20,000 बच्चे पैदा हुए। यूनिसेफ हुकाम का कहना है कि नौजायदा बच्चे तकलीफ में हैं, माएं खून बहने से मौत के मुंह में जा रही हैं। इंसानी बुनियादों पर फायरबंदी की जरूरत है। रफा में इसराइली दहशतगर्दी से बेघर होने वाले जोड़े की शादी की तकरीब। नौजवान दुल्हन को अपने कैंप में ले आया। मौसीकी की धुन पर बच्चे बड़े सब झूम उठे। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में टेक ऑफ के चंद लम्हे बाद कार्गो तैयारे के एक इंजन में आग लग गई। तैयारे को हंगामी तौर पर रनवे पर उतार लिया गया। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में पाकिस्तान आज सेमीफाइनल में जर्मनी से मुकाबला करेगा। जुमेरात को पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 285 रन की ताक़ुब में अफगान टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 284 रन बनाए। ओपनर शाहजेब खान की शानदार सेंचुरी। इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला जारी। एशियन फुटबॉल कप में बड़ा अपसेट, इराक ने हॉट फेवरेट जापान को 2-1 से शिकस्त दे दी। टॉप 16 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई।